یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ آیت نمبر 47 ترجمہ کنز الایمان۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی، اے اولاد یعقوب میرا احسان یاد کرو۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑنے سے ڈریں، اور ان پر جو ہے وہ ایک دلیل بن جائے قرآن پاک کی آیت مبارکہ۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدس میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہیں کہ تمام اہل زمانہ پر فضیلت و برتری دی، یعنی کہ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے انسانیت کو یعنی کہ امت محمدیہ کو باقی تمام زمانوں پر فضیلت دی۔ دریا میں راستہ بن جانا، فرعون سے نجات مل جانا، یقیناً اگر فرعون سے نجات نہ ملتی تو ہر وقت کا ہر دور کا ایک فرعون ہوتا، اور ہمیں اس کا تابع کرنے کے لیے وہ ہمارے پر ظلم و ستم کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بھی نجات دی۔ تو اور تورات کا عطا ہونا، یعنی کہ اللہ رب العزت خالق کائنات بنی اسرائیل کو بتا رہے کہ تورات جو تمہیں عطا کی، بچھڑے کی پوجا پر معافی مل جانا، انہوں نے جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کی، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، من و سلوہ نازل ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ من و سلوہ عطا کیا، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا، زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ، یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھی، اور چونکہ نعمت جو آباء و اجداد کو ملی ہوئی ہوں ان کے اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہیں، اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے اولاد یعقوب، اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت عطا کر دی۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت خالق کے کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں میں سے افضل امت بنایا، اور جیسا کہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، یعنی کہ تمہیں لوگوں کے لیے تمہیں مشعل راہ بنایا گیا، تمہیں ہدایت کا سرچشمہ بنایا گیا۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے جان کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور کچھ لے کے بھی اس کی جان نہ چھوڑی جائے گی، اور ان کی مدد نہیں ہوگی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، میرا اللہ رب العزت خالق کائنات قیامت کے دن کا یہ منظر بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری دنیا کا جاہ و جلال، مال و متاع، یہ سب شان و شوکت بھی اگر تم دے کے کہو کہ اے رب باری تعالیٰ آج کے اس کڑے دن سے میری جان چھوٹ جائے، یا پھر جو ہے میرے اوپر تھوڑا سا بھی عذاب ہلکا ہو جائے، تو اس طرح سے نہیں ہوگا، یعنی کہ انسان سے کوئی معاوضہ لے کے اس کی جان نہیں چھوڑی جائے گی۔